بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بھارتی سپریم کورٹ میں مسلمانوں کی دوسری شادی پر پابندی کی درخواست دائر۔ ویکسین کے حصول کی دوڑ میں غربا روندے جا سکتے ہیں، عالمی ادارہ صحت۔ ویکسین کی ٹرائل ڈوز لگوانے والے بھارتی وزیر کو پھر بھی کورونا ویکسینیشن ہر شخص کے لیے لازمی نہیں ہوگی، صدر جو بائیڈن۔ 50 ارب پاؤنڈ مالیت کے نوٹوں سے بینک آف انگلینڈ لا علم۔ ترکی میں غیر قانونی طور پر مقیم 22 پاکستانی ڈی پورٹ۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے، سعودی عرب۔ $10 لاکھ جیتنے والے ٹیچر نے نصف رقم دیگر اساتذہ میں تقسیم کر دی۔ برطانیہ کے ارکان پارلیمان کا کسانوں کا معاملہ انڈیا کے ساتھ اٹھانے پر زور۔ تنخواہ روکنے پر اپنے ہی باس سے انوکھا انتقام۔ بحرین کورونا ویکسین کی منظوری دینے والا پہلا اسلامی ملک۔ وہ کھائیں جو آپ کو خوبصورت بنائے اور بیماریوں سے بچائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارتی سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دیگر مذاہب میں ایک شادی ہے جبکہ مسلمان مرد زیادہ شادیاں کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کی زیادہ شادیوں پر پابندی لگائی جائے اور صرف ایک شادی کی اجازت دی جائے۔ درخواست گزار نے عدالت سے درخواست کی کہ بھارت کی تعزیرات ہند کی دفعہ 494 کو غیر قانونی قرار دیا جائے، جس کے تحت مسلم مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مسلم پرسن لا شریعت ایپلیکیشن ایکٹ 1937 اور آئی پی سی دفعہ 494 مسلم مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے جو غیر قانونی ہے یا غیر آئینی ہے۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ مسلم برادری کو چھوڑ کر ہندو، پارسی اور عیسائی مرد اگر بیوی کے رہتے ہوئے دوسری شادی کرتے ہیں تو وہ آئی پی سی کی دفعہ 494 کے تحت قصوروار مانا جاتا ہے اور ایسا کرنے والے شخص کو 7 سال قید کی سزا دی جاتی ہے۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ مسلم برادری کو چھوڑ کر ہندو، پارسی اور عیسائی مرد اگر بیوی کے رہتے ہوئے دوسری شادی کرتے ہیں تو وہ آئی پی سی کی دفعہ 494 کے تحت قصوروار مانا جاتا ہے اور ایسا کرنے والے شخص کو 7 سال قید کی سزا دی جاتی ہے۔ تاہم مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے؟ دوستو، اس کو وزیر اعظم عمران خان کے پاس بھیجنا چاہیے، وہ اس کو سمجھائیں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ مودی کو کیا پتا جس نے ایک بھی شادی نہیں کی۔ عالمی ادارہ صحت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عالمی وبا قرار دیے جانے والے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کے حصول کی دوڑ میں غربا روندے جا سکتے ہیں۔ امیر ممالک جب ویکسین کے حصول کی دوڑ شروع کریں گے تو اس میں غربا کے روندے جانے کا خدشہ ہے۔ ایسے وقت میں جب امیر ممالک ویکسین متعارف کروانے جا رہے ہیں تو ایسے میں غربا کو نظر انداز کیے جانے کا بھی خطرہ موجود ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ ایسی دنیا ناقابل قبول ہے کہ جہاں امیر اور طاقتور طبقہ ویکسین کے حصول کی دوڑ میں غربا اور پسماندہ طبقات کو روند ڈالے۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے وزیر داخلہ انیل ویج نے ٹویٹر پر ایک اہم بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے میرا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ حالانکہ گزشتہ دنوں انہوں نے ہریانہ میں کورونا کی ٹرائل ویکسین ڈوز لگوائی تھی۔ دوسری جانب ہریانہ میں اس وقت 2 لاکھ سے زائد افراد عالمی وبا کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ وہاں اس کورونا سے اموات کی تعداد 2000 سے زائد ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ میں کورونا کی ویکسینیشن ہر شخص کے لیے لازمی نہیں ہوگی۔ امریکی لوگوں پر کورونا ویکسین لگوانے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ صدر نے گزشتہ روز لوگوں کے خدشات دور کرنے کے لیے سب کے سامنے کورونا کی ویکسین لگوانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ صدر جو بائیڈن نے امریکی قوم سے اپنی حکومت کے پہلے 100 دنوں کے دوران ماسک لازمی پہننے کی اپیل بھی کر رکھی ہے۔
برطانیہ میں 50 ارب پاؤنڈ مالیت کے نوٹ لاپتہ ہونے سے کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ برطانیہ میں اراکین پارلیمان کی ایک کمیٹی نے کہا ہے کہ بینک آف انگلینڈ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 50 ارب پاؤنڈ مالیت کی لاپتہ برطانوی کرنسی کہاں ہے اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ رقم چھپی ہوئی برطانوی کرنسی کا 3/4 بنتی ہے۔ ترکی میں غیر قانونی طور پر مقیم 22 پاکستانی شہریوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ ڈیپورٹ ہونے والے پاکستانی شہری پرواز TK 710 کے ذریعے استنبول سے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے ترکی نے غیر قانونی طور پر مقیم 30 پاکستانی شہریوں کو ملک بدر کر دیا تھا۔ اس سے قبل FIA نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے جعلی دستاویزات کے ذریعے بیرون ملک جانے کی کوشش ناکام بنا دی تھی اور جعل سازی میں ملوث ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ امیگریشن حکام نے سیالکوٹ کے رہائشی مسافر محمد بلاول کا ویزا جب چیک کیا تو وہ جعلی نکلا۔ بلاول کے مطابق اس نے ایجنٹ کو ویزے کی خاطر 35 لاکھ روپے کی خطی رقم ادا کی تھی۔ محمد بلاول کی نشاندہی پر جعلی ویزا فروخت کرنے والے ایجنٹ کو بھی FIA امیگریشن حکام نے گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات کی بحالی ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط ہے۔ اسرائیل سے تعلقات کی بحالی ایک ایسی خود مختار ریاست سے مشروط ہے جو فلسطینی لوگوں کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ سعودی عرب کا مزید کہنا ہے کہ فلسطین کی 1967 والی حیثیت سے کم ناقابل قبول ہوگا۔ یہ شرط سعودی عرب کے فلسطین سے متعلق ویژن کی عکاس ہے، جس کے تحت 1982 میں بھی اس وقت کے ولی عہد فہد بن عبدالعزیز نے مذاکرات بھی کیے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان کے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی اور اسرائیلی وزیر اعظم کے خفیہ دورے میں ولی عہد سے ملاقات سے یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ سعودی عرب بھی اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے جا رہا ہے۔ ایک بھارتی دیہات میں رہنے والے اقوام متحدہ کے بہترین عالمی استاد کا انعام جیتنے والے رنجیت نے $10 لاکھ تقریباً پاکستانی 16 کروڑ روپے کی رقم جیتنے کے بعد اس کی آدھی رقم مقابلے میں شامل دیگر اساتذہ کو عطیہ کر دی۔ ضلع پرشاد پرائمری اسکول پارٹی وادی نامی گاؤں میں موجود ہے، جہاں رنجیت بالخصوص بچیوں کو پڑھاتے ہیں۔ ان کے دوستوں نے ان کا نام گلوبل ٹیچر پرائز 2020 کے لیے منتخب کیا تھا، جہاں دنیا بھر سے 12,000 اساتذہ شامل تھے۔ یہ تمام اساتذہ بالعموم ترقی پذیر ممالک میں اپنے مسائل کے باوجود تعلیمی مشن سے وابستہ ہیں اور معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان میں کینیا کا ایک استاد بھی شامل تھا جو اپنی ہی تنخواہ سے 80% رقم غریبوں اور طالب علموں پر خرچ کر رہا تھا، جبکہ رنجیت لڑکیوں کی تعلیم میں غیر معمولی دلچسپی لیتے ہیں اور وہاں کے قبائلی سماج کو بچیوں کی تعلیم کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ رنجیت نے اس گاؤں کے لوگوں کی زبان سیکھی اور مقامی زبان میں لیکچر، ویڈیو اور معلومات نشر کرتے ہیں۔ انہوں نے $10 لاکھ میں سے $5 لاکھ قبول کیے اور بقیہ مقابلے میں حصہ لینے والے اساتذہ میں باقی $5 لاکھ برابر تقسیم کر دیے اور ہر ایک کے حصے میں $55,000 کی رقم آئی۔ برطانیہ میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 36 ارکان پارلیمان نے انڈیا میں زرعی اصلاحات کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کی حمایت کرتے ہوئے سیکرٹری خارجہ سے یہ معاملہ انڈین وزیر اعظم کے ساتھ اٹھانے پر زور دیا ہے۔ ممبران پارلیمان کے خط میں لکھا گیا ہے کہ یہ برطانیہ میں رہنے والے سکھوں اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے دیگر لوگوں کے لیے گمبھیر مسئلہ ہے، تاہم اس کا اثر انڈیا کی دوسری ریاستوں پر بھی پڑے گا۔ بہت سے برطانوی سکھوں اور پنجابیوں نے یہ معاملہ ممبران اسمبلی کے سامنے اٹھایا ہے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد کی زمینیں اور خاندان کے افراد پنجاب میں رہتے ہیں۔ خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بہت سے ممبران نے زرعی اصلاحات کے حوالے سے انڈین ہائی کمیشن کو بھی خط لکھا ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ انڈین حکومت کسانوں کو استحصال سے بچانے اور ان کی فصلوں کی جائز قیمت طے کرنے میں بھی ناکام ہو چکی ہے۔
کسانوں کو خاموش کروانے کے لیے واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل پیر کو بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کسانوں کے حق میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ احتجاج کسانوں کا حق ہے اور کینیڈا ہمیشہ اپنے حق کے لیے پرامن احتجاج کرنے والوں کا دفاع کرے گا۔ کراچی کے کے ایم سی آفس میں کل نہایت ہی حیران کن واقعہ پیش آیا، جہاں ملازم نے ڈائریکٹر ایچ آر ایم سے نوکری سے نکالنے اور تنخواہ روکنے پر انوکھا ترین انتقام لیا۔ شہزاد انور نامی شخص کو ڈائریکٹر ایچ آر ایم نے 5 اکتوبر کو کرپشن کی شکایات پر معطل کر دیا تھا اور اس کی تنخواہ روک دی تھی۔ شہزاد انور لانڈی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعینات تھا۔ شہزاد کے والدین کو کورونا تھا، جس کے باعث یہ کورونا اس میں بھی منتقل ہو گیا تھا۔ تاہم اپنا بدلہ لینے کے لیے وہ کے ایم سی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایچ آر ایم جمیل فاروقی کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ دیگر افسران کے ساتھ موجود تھے۔ شہزاد انور نے جمیل فاروقی کو گلے لگا لیا اور اس کا بھروسہ بھی لیا۔ اس عمل کے بعد اس نے اپنی کورونا پازیٹیو ہونے کی رپورٹ بھی دکھائی۔ یہ دیکھ کر وہاں بیٹھے تمام افراد میں کھلبلی مچ گئی اور سب اپنی اپنی کرسیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کے ایم سی کے دیگر عملے سے جس نے شہزاد انور سے ہاتھ ملایا تھا وہ بھی کورونا ٹیسٹ کروانے کے لیے ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں، جبکہ ڈائریکٹر ایچ آر ایم جمیل فاروقی ابھی تک کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ بحرین نے بھی امریکی دوا ساز کمپنی فائزر اور جرمنی ٹیکنالوجی کمپنی بائیو ٹیک کے اشتراک سے تیار ہونے والی کورونا ویکسین کے ہنگامی بنیاد پر استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ برطانیہ کے بعد بحرین فائزر اور بائیو ٹیک کی کورونا ویکسین کو ہنگامی بنیادوں پر مریضوں پر استعمال کرنے کی اجازت دینے والا دوسرا ملک بن چکا ہے۔ ملک بھر میں امریکی دوا ساز کمپنی فائزر کی کورونا ویکسین کو ہنگامی بنیادوں پر شدید قسم کی علامات رکھنے والے ہائی رسک مریضوں میں استعمال کرانے کی منظوری دی گئی ہے۔ برطانیہ کے مقابلے میں بحرین گرم ملک ہے، جبکہ فائزر کی ویکسین کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے برآمد سے مریضوں کی فراہمی تک ویکسین کو -70 ڈگری تک درجہ حرارت میں رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ ویکسین کے لیے درکار -70 ڈگری درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں بحرین کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، جہاں عمومی طور پر 40 ڈگری تک درجہ حرارت رہتا ہے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ کمپنی نے خصوصی پیکنگ تیار کی ہے۔ پالک ایک صحت بخش اور غذائیت سے بھرپور سبزی ہے اور اسے یقینی طور پر روزانہ کی خوراک میں شامل کیا جانا چاہیے۔ پالک میں آئرن، میگنیشیم، وٹامن اے، فائبر اور وٹامن سی پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر اس میں پائے جانے والے وٹامن سی، ای اور اے جلد کی خوبصورتی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ پالک آپ کو جلد کی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلی ڈپریشن، بے چینی اور دباؤ سے بچنے کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ وٹامن ڈی کی مقدار اس میں کافی زیادہ پائی جاتی ہے، جتنی آپ کے جسم کو روز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وٹامن ڈی ہی آپ کے دل، ہڈیوں اور دماغ کو صحت مند رکھتا ہے۔ وٹامن ڈی کینسر، دباؤ، دل کی بیماریوں اور ہڈیوں کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی میں اومیگا 3 ایسڈ بھی پائے جاتے ہیں، جو سوزش اور جھریوں سے بچانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناریل کے تیل میں 90% کیلوریز پائی جاتی ہے اور ساتھ ہی انتہائی طاقتور جراثیم کش ایسڈ بھی پایا جاتا ہے، جو کہ آپ کو انفیکشن، سوزش سے دور رکھتا ہے۔ ناریل کے تیل میں موجود فیٹی ایسڈ اور وٹامن ای آپ کی جلد کو نرم اور ملائم اور جھریوں سے محفوظ بناتے ہیں اور خشکی سے بھی بچاتے ہیں۔ پپیتا ایک حیرت انگیز پھل ہے اور اس میں متعدد طبی فوائد پائے جاتے ہیں۔ اس میں کافی کم کیلوریز پائی جاتی ہیں، 100 گرام میں صرف 39 کیلوریز ہوتی ہیں، اور اس میں کولیسٹرول بھی موجود نہیں ہوتا۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پپیتا کھانا شروع کر دیجئے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی سورج کی شعاؤں سے آپ کی جلد کو پہنچنے والے نقصانات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ سبز چائے ایک مشروب ہے، لیکن چائے کی پتی ایک پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ سبز چائے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو آرام بخشتے ہیں اور دباؤ کو کم کرنے میں مدد مہیا کرتے ہیں۔ سبز چائے ہائی بلڈ پریشر کے خطرات کو کم کرتی ہے اور کینسر سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔
گاجر صرف آنکھوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جلد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں وٹامن اے کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے جس کے باعث آپ خلیوں کی اضافی پیداوار سے بچ جاتے ہیں۔ یہ پیداوار جلد کی بیرونی تہوں میں ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ماہرین گاجر کو روزانہ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔